أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيار من أمتي من دعا إلى الله وحبب عباده إليه. رواه كنز العمال أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے. جو بندہ جتنا دین کا طلبگار ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کی اتنی ہی مدد فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے: واللہ یہدی الیہ من ینیب. جس کے دل میں جتنی انابت ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، طلب ہوگا، پروردگار عالم اللہ پاک اس کے دل کو کھولیں گے. واللہ یہدی الیہ من ینیب، واللہ یہدی الیہ من اناب. دل میں جتنی انابت ہوگی، رجوع ہوگا، طلب ہوگی، پروردگار عالم اس کے دل میں انصراف فرمائیں گے، اللہ اس کو ہدایت دے گی. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے دل میں ہدایت کو بھرتے ہیں، اس کا دل میں سر صدر ہو جاتا ہے، ایمان کا نور اس کے دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. اسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ طلب مانگنی چاہیے. جب اللہ صاحب اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے. جب بھائیو طلب کم ہو جائے گی تو ایک دن آئے گا طلب ہی ختم ہو جائے گی. اور دعوت کا جو کام ہے بے طلبوں میں کرنے کا ہے، لیکن کام کرنے والوں میں طلب ضروری ہے. طلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مانگی کہ پروردگار عالم میرا دل دین کی طرف متوجہ فرما. اللہم اقبل بقلبی الی دینک. یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے رہبری ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما. حالانکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا دل میں جو درد تھا، جو کوڑن تھی، ہم اکثر ہمیشہ سنتے علماء سے، متواصل الاحزان دائم الفکرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے دل میں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واللہ انی لاخشاکم باللہ واتقاکم بہ. اللہ کی قسم میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تمہیں سب سے زیادہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا مانگتے ہیں، رہبری ہوتی ہے ہماری. اے پروردگار عالم میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک. اے دلوں کے پلٹنے والے خدا تو میرے دل کو دین پر جما دے. یہ بہت بڑی دعا ہے استقامت کی، اور ہمارے کام میں استقامت مطلوب ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود واخواتها. اس میں قیامت کے مناظر ہیں، اور استقامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک. نبی جی آپ خود بھی استقامت کے ساتھ چلیے، اور اپنی امت کو بھی جو آپ کے ساتھ ان کو استقامت کے ساتھ چلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے استقامت کی دعا کی. اے دلوں کے پلٹنے والے خدا میرے دل کو دین پر جما دے. مسند احمد کی روایت میں کہ آپ نے دعا ام سلمہ کے خیمے میں، ام سلمہ کے گھر میں آپ کا قیام تھا، اور آپ نے تہجد کے موقع پر مانگی. تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا مقصد نبوت دعوت ہے، آپ کے دل میں دین کے مٹنے کا درد ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اللہ کی طرف بندوں کو بلانا یہ آپ کا نبوت کا مقصد ہے. اور آپ استقامت کے اللہ سے دعا فرماتے.
روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی رو گئے، روتے روتے حتیٰ تبل لحیتہ، آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور آپ نے کہا ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، ام سلمہ کبھی کبھی دل پلٹ جاتے ہیں کہ آدمی کا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے، آدمی کا دل مسجد میں نہیں ہوتا، اور اصل جو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے قلوب کو بنایا۔ جو مشہور بات مسلم شریف کی ہیں کہ انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فی الجسد لمضغۃ فإن صلحت، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے، وإن فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ کا الا لوگوں کان سے سنو، دل کے کانوں کے ساتھ، وہ دل ہے انسان کا۔ جب دل بدل جاتا ہے تو انسان کے بدن کے سارے اعضاء اللہ کے اوامر کے تابع ہوتے ہیں۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے جب امت محمدیہ اللہ کے دین کی محنت کا کام کرے گی، پروردگار عالم سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محبت ڈالے گا، کیونکہ دعوت کے کام کا رنگ ہوتا ہے کہ ہمارا گشت کرنا، ہمارا پنگوسا میں جانا، اللہ کے راستے کی قربانی، مقامی نقل و حرکت، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جاوے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اور عبداللہ صاحب بلیابی کے بیان میں پڑھا تھا میں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ دعوت میں کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ کہ محنت کرتے 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 ہماری زندگیاں اللہ کے رنگ میں رنگ جاوے، کہ سب سے پہلے دعوت کا رنگ جو آئے گا وہ عبادات میں ظاہر ہوگا، کہ دعوت کا کام کرتے کرتے آدمی کی عبادات میں ترقی ہو، فرائض کی پابندی ہو، نوافل کی کثرت ہو، کہ فرائض کی پابندی آئے، کہ کام کرتے کرتے فرائض کی پابندی آئے گی اور نوافل کی کثرت آئے گی۔ یہ دعوت کی محنت کا رنگ مجھے میرے اور آپ پر چڑھا ہے، اس کی علامت ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ دوسری بات فرمائی کہ دعوت کے رنگ کا دوسری علامت ہے کہ آدمی کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے، کام کرتے کرتے آدمی کی فکر آخرت والی بنے اور آدمی کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صحابہ فرماتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے بعد کے لوگ کہا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جماعت کہا گئے وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت تھے، اَيْنَ الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا وَالرَّاغِبُونَ فِي الْآخِرَةِ، کہا گئے دنیا سے بے رغبت اور کہا گئے آخرت کی فکر کرنے والے اور آخرت کے بارے میں سوچنے والے اور آخرت کے متعلق اپنی زندگی کو بنانے والے کہا گئے ابھی دکھتے نہیں ہیں۔ یہ تابعین کا مقولہ ہے، یہ صحابہ کی زندگی کے صفات تھے۔ کہ ہمارے کعبے میں روایت ترغیب بہت ہے، ترغیب کہ مجمع کو ترغیب کی بنیاد پر اٹھایا جائے۔ ہمارے یہاں ترغیب بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تعان و تسنا بھی نہیں ہے ترغیب کے ذریعے۔ اس لیے ہمارے کام میں دو بنیادیں ہیں، ترغیب اور اخلاق۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے دو باتیں فرمائی، ترغیب کے راستے سے اور اخلاق کے راستے سے، انی لکم ناصح امین، میں تمہارے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ ہر نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے بھائی خیر خواہ ہوتا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تمہارے سامنے اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے خیر خواہ ہوتا ہوں۔ ہمارے ترمذی میں روایت لکھی ہے کہ نبی کی مثال امت میں کیسی ہے، کہ نبی کی مثال امت میں راعی غنم کی طرح ہے، بکریوں کو چرانے والا چرواہا، کہ جہاں بکریاں ہوگی وہاں چرواہا ہوگا، جہاں امت ہوگی وہاں نبی ہوگا، کہ نبی کا تعلق امت سے گہرا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ کا قول ہے، موسیٰ نے کہا اپنی قوم میں، میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ کام کیا اور ہر نبی نے ناگواریوں کو برداشت کیا۔ ہمارے کام کی ناگواری ضروری ہے۔ حضرت فرماتے تھے، بدایت الدعوہ المکارہ و نہایتہ النجات، کہ دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کامیابی سے ہوگی۔ ہمارے کام میں میرے بھائی شورے ہیں، ہمارے کام میں پھولوں کے سین نہیں، ہمارے کام میں تو کانٹوں کے سین ہیں۔ ہمارے کام کی بنیاد ہی مجاہدہ ہے۔ حضرت مولانا علی نذیر اپنی کتاب میں لکھا ہے، مولانا صاحب کی ملفوظات میں جو حضرت کی سوانح لکھی ہے، مولانا صاحب ان کی دینی دعوت میں لکھا ہے۔ میں نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے
جب امت کے سامنے جب اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے اس طریقے پر دعوت دیتے تھے کہ سامنے والا مونا پر رحم کرتا تھا اور فرماتے بوڑھے میاں کی بات مان لو ورنہ بوڑھے میاں یوں ہی مر جائیں گے. کہ حضرت کی باتیں دل سے ہوتی تھی. سورہ یاسین میں تذکرہ حبیب نجار کا، اور حبیب نجار نے یوں کہا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ نبیوں کی باتوں کو مانو، وہ تم سے کبھی اپنی محنت کا معاوضہ نہیں مانگتے اور ان کی زندگی مہتدین کی زندگی ہے. جیسی ان کی دعوت ہے ویسی ان کی زندگی ہے. یہ جماعت مہتدین کی جماعت ہے کہ جیسی ان کی دعوت ہے ویسی ان کی زندگی ہے. وہ سارے کے سارے جو صفات زندگی میں آتے میرے بھائی وہ قربانی کے بعد آتے ہیں. قربانی کے بغیر ہمارے کام میں باتیں نہیں ہیں. ہمارے کام کی روحی بائیو مجاہدہ ہے، اور مجاہدے کی برکت سے پروردگار عالم اللہ پاک اس کی زبان کو اور اس کے دل کو کھولتے ہیں. صفت جب مجاہدہ کی ختم ہو جاتی ہے تو انسان میں آتی ہے راحت. وہ اللہ سے فرماتے تھے ہمارا کام تو تکلیفوں کا ہے، ہمارا کام راحتوں کا نہیں ہے. اسلام تکلیفوں سے پھیلتا ہے اور کفر راحتوں سے پھیلتا ہے. اسلام دنیا میں جتنا پھیلا ہے وہ تکلیفوں سے پھیلا ہے. ہماری جان، ہماری مال اور ہماری صلاحیت جو اللہ نے دی ہے نا، جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور صلاحیت یہ پروردگار عالم کی بڑی نعمت ہے. یہ تین بڑی بڑی نعمتیں جہاں لگے گی ویسے اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے. جان اور مال و صلاحیت دین پر لگے گی، اللہ کے دین کے زندہ کرنے میں لگے گی، اعلاء کلمت اللہ میں لگے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات دنیا میں ظاہر ہوں گے. اور جان اور مال و صلاحیت کا استعمال اگر غلط ہو گیا تو دنیا میں فساد آئے گا. فساد جو آتا ہے نا غلط صلاحیتوں کے لگنے سے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے صحابہ کی صلاحیتوں کو دین کی طرف موڑ دیا، کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. انی لکم ناصح امین، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں کہ میں اپنی قوم کی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر ٹھکانے لگانے آیا ہوں. نبی امانت دار ہوتے ہیں کہ قوم کی صلاحیت صحیح ٹھکانے پر لگتی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو عدی بن حاتم بڑے آدمی تھے، مذہبی عیسائیت پر چل رہے تھے. اللہ کے نبی کی خبر سنی تو مدینہ چھوڑ کے ملک روم چلے گئے. عدی بن حاتم، ان کے دل میں چونکہ محنت جب نہیں ہوتی ہے نا، ان کے دل میں اللہ کے نبی کا بغض بھرا ہوا تھا. عدی بن حاتم کے دل میں ملک روم میں جانے کے بعد تھوڑا احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. اگر یہ نبی سچا ہے تو ان کی بات قبول کرنے میں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو مجھے ان کی بات نہیں ماننی تھی، لیکن کم سے کم مجھے ان کی بات سننا تو تھا. یوں کر کے عدی بن حاتم واپس ملک روم سے مدینہ منورہ آ گئے. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد پورے مدینہ منورہ میں شور مچ گیا. لوگوں نے کہا عدی آ گئے، عدی آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اسی وقت آپ صلی اللہ تبارک وسلم پر ایک گڑیا اور دو بچے بیٹھے ہوئے تھے. عدی بن حاتم فرماتے ہیں بس میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور دو بچے بیٹھے ہیں تو میرے دل میں اسلام آ گیا. یہ نبوت ہے، حکومت نہیں ہے کہ حاکموں کے پاس بچے نہیں بیٹھتے. نبیوں کے پاس بچے بھی بیٹھتے ہیں، نبیوں کے پاس عورتیں اپنی ضرورت کے مسائل پوچھنے کے لیے بھی آتی ہیں. کہ نبوت حکومت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم پوچھا عدی کیوں بھاگتے ہو، ایمان قبول کر لو، اللہ پاک تمہاری زندگی کو بدل دے گا، اللہ پاک ہدایت دے گا. تو کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے ایک دین پر چل لگا ہوں. آپ نے کہا تمہارا دین میں زیادہ جانتا ہوں، تمہارا تعلق فتنہ رقوسیہ سے ہے، فرقہ رقوسیہ سے. فرقہ رقوسیہ یہ صائبین اور نصارہ کے درمیان کا فرقہ ہے، اور تمہارے مذہب میں مال کا چوتھا حصہ کھانے کا حکم نہیں ہے، تم نے مال کا چوتھا حصہ کھا جاتے ہو. تو اللہ نے کہ آپ نے سچ کہا. عدی بن حاتم فرماتے ہیں جب حضور نے یہ بات فرمائی فرقہ رقوسیہ کے بارے میں، بس اس کے بعد میرے دل میں اسلام کی محبت آتی رہی. پھر آپ نے فرمایا عدی تم کو اسلام اس لیے روک رہا ہے، اسلام میں آنے میں اس لیے تم واپس جا رہے ہو کہ میرے پاس غربا کا مجمع ہے اور مکہ والوں نے ہمیں دھکے مار کر گھروں سے نکالا ہے. اور سچ کا اللہ کے نبی کہ آپ کو ساتھ دینے والے غربا ہیں، بڑے بڑے مکہ کے شرفا، مکہ کی عمرہ آپ سے دور ہیں. تو کہا عدی تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ کا نام یا رسول اللہ ہیرا شہر کا نام تو سنا لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے، بہت مشہور ہے پوری دنیا میں ہیرا. کہ سنو عدی اگر تم اسلام قبول کرو گے ہیرا سے ایک عورت بناؤ سنگار کر کے ہیرا سے نکلے گی اور مکہ المکرمہ میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی. ایسا دنیا میں امن و امان دعوت کی محنت سے پھیل جائے گا
جس لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اتنا زمانہ امن و امان والا ہوگا۔ تو حضور کیا آپ ایسی بات کر چکے؟ عدی بن حاتم کا تعلق لٹاروں سے تھا، ان کا قبیلہ لوٹنے والوں کا تھا، لٹائی اور چوری بہت زیادہ تھی۔ کہ تم کسریٰ ابن ہرمز کو جانتے ہو؟ تو نام یہاں رسول میں جانتا ہوں، کسریٰ ابن ہرمز کو بہت بڑا بادشاہ ہے، ان کا سکہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اور مسلمان کسریٰ ابن ہرمز کیا حکومت کو توڑیں گے اور ان کے مال غنیمت کو چھینیں گے؟ کہ اللہ کے نبی کسریٰ ابن ہرمز کی بات کرتے ہو؟ کہ نعم، یہ میری سمجھ کی بالاتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا عدی تم ایمان قبول کرو گے اور میں تم کو اپنا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ اسی وقت عدی نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھے گا فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں سے نکلی، ہیرا سے نکلی اور بیت اللہ کا طواف کیا، سونا اور چاندی کے زیورات سے باپردہ عورت تھی، سونا اور چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی تھی، لیکن جب اس کو پوچھا گیا وہاں مکہ والے پوچھا کہ پورے سفر میں مجھے کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا، امن و امان کا ماحول دنیا میں قائم ہو چکا تھا، اور کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے کو لوٹنے والا خود میں موجود تھا۔ عمر کے زمانے میں کسریٰ پتہ ہوا ہے، اور صحابہ نے مال غنیمت کو لوٹا ہے، مال غنیمت اور بادشاہ کا تاج جب ایک صحابی کے پیر میں آیا تو پوچھا جانتے ہو تمہارے پیر میں کیا ہے؟ کہ میں اس خدا کی طاقت کو جانتا ہوں، جس خدا نے بادشاہ کے سر سے تاج کو نکال کر ہمارے پیروں میں رگڑا ہے، اس خدا کی طاقت کو میں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت کا خلاصہ امت کو دین پر لانا، ہدایت کو اللہ کے قبضے میں تھا، لیکن آپ جتنے لوگ دور ہوتے چلے جاتے تھے آپ ان سے قریب ہوتے چلے جاتے تھے۔ آج رسول حدیبیہ کے بعد عمرہ کی قضا کرنے جب پہنچے مکہ مکرمہ، خالد بن ولید کے دل میں اللہ کے نبی کے بارے میں بغض عداوت تھی، وہ بھی مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور مکہ والوں سے پوچھا خالد دکھتے نہیں ہیں؟ خالد دکھتے نہیں ہیں؟ تو یوں نہیں فرمایا خالد چلے گئے آپ کو چھوڑ کر، بلکہ صحابہ کرام کی عادت تھی ہمیشہ حسن زن کا معاملہ صحابہ کا ہر ایک کے ساتھ، فرمایا یأتی بہ اللہ، اللہ کے نبی اللہ اس کو ضرور لائے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو ضرور لائے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو ضرور لائے گا۔ حالانکہ وہ خالد جس نے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے صحابہ کے گھروں کو اجاڑا تھا غزوہ احد کے موقع پر، ان کے بھائی ولید بن ولید موجود تھے مجلس میں، تو آپ نے خالد بن ولید کی تعریف فرمائی۔ دعوت کے کام کی خوبی ہے لوگوں کو آگے بڑھانا، جتنا انسان دور چلا جاوے اس کی تنقید نہیں کرنا، کام کرنے والوں کی قدر کرنا، نہ کرنے والوں کی فکر کرنا، یہ ہمارے کام کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ نے ہر میں صلاحیت دی ہے، بعض مرتبہ آدمی کام کرتے کرتے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کام میں اللہ نے عجیب قسم کی تاثیرات اور عجیب قسم کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اللہ پاک اس کو لائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا خالد بن ولید کی تعریف مدینہ منورہ کے صحابہ کے سامنے فرمائی جو آپ کے ساتھ موجود تھے، عمرہ کی قضا کرنے والے، جن کے گھر اجڑ چکے تھے، خالد بن ولید نے اجاڑے تھے غزوہ احد کے موقع پر۔ تو آپ نے فرمایا خالد کی عقل تو خالد کی عقل ہے، عقلہ، اگر خالد اگر ہمارے پاس ہوتے نا تو ہم خالد کو آگے بڑھاتے، قدمناہ، ہم ان کو آگے بڑھاتے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خالد بن ولید کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے صحابہ کے گھروں کو اجاڑا تھا۔ ان کے بھائی ولید بن ولید پوری اللہ کے نبی کی باتیں سن کر فوراً وہاں سے دوڑے اور خالد بن ولید کو پیغام پہنچایا، بھائی تم تو کیا سوچ رہے ہو اور اللہ کے نبی آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بس یہی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ان کے دلوں پر اثر ہوئی اور ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ایمان قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں۔ آپ نے فرمایا خالد بن ولید آ رہے میرے پاس، اور مدینہ منورہ میں سارے کے سارے صحابہ موجود تھے، کسی کا بھائی شہید ہوا تھا اور کسی کا چچا شہید ہوا تھا، کسی کا بیٹا شہید ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا خالد آ رہے ہیں اور مکہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے پاس نکال کے پھینک دیا ہے، خالد کا اکرام کرنا۔ حضرت خالد بن ولید جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے ہر صحابی کی زبان پر یہ آواز تھی، مرحبا یا خالد، مرحبا یا خالد، خالد تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو۔ جب مدینہ منورہ کے صحابہ کا استقبال دیکھا حضرت خالد بن ولید وہی رو پڑے، اور کتنے بڑے مضبوط اسلام کے کارکن بنے ہیں کہ غزوہ مؤتہ کے موقع پر 9 تلواریں ان کے ہاتھوں میں ٹوٹی ہیں اور پورے صحابہ کے لشکر کو بچا کر لے کر آئے گئے، اور آپ نے فرمایا خالد تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے۔ ہر ایک بستی میں ہر ایک انسان کے پاس بھائی صلاحیت ہے،
لیکن میری اور آپ کی صلاح میرے بڑے نفسانی خواہشات پر لگ رہی ہے. کاش کہ ہماری جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جان اور مال دی ہے، اللہ کے دین کی محنت میں لگے گی نا. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے و چاندی کی کانیں قیمتی ہیں. عمر فاروق کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میرے نبی کو قتل کرنے گئے تھے، اللہ نے دل کا رخ پھیرا ہے، اور دل کا رخ پھیرنے کے بعد ان کی وہ صلاحیت چمکی ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے. کتنے بڑے صحابی بنے کیونکہ اسلام لانے پر پوری مسلمانوں کی فتح ہوئی. جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو تمام صحابہ کرام نے گھروں کے دروازے بند کر لیے. صدیق اکبر کے زمانے میں اتنے سخت تھے تو صحابہ نے فرمایا ابوبکر آپ نے اسے انسان کو خلیفہ بنایا ہے کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں اتنے سخت تھے، اب تو خود مختار بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا. ابوبکر نے فرمایا تم مجھے ڈراتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں نے حضرت عمر فاروق کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر دیکھا ہے، اللہ کا ڈر دیکھا ہے. ہم نے حضرت عمر کو یہ بات فرما دی ہے، عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، متقی ہمیشہ معمور ہوتا ہے. اور میں نے حضرت عمر کے سامنے آیت پڑھ لی ہے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. علماء نے لکھا ہے یہ آیت گنہگاروں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت مقتداؤں کے بارے میں، پیشواؤں کے بارے میں، عباد کے بارے میں، زہاد کے بارے میں اور علم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں پتہ چل جائے گا ظالم کون سے کروٹ اپنا رخ بدلتے ہیں. میں نے عمر کے سامنے آیت پڑھ لی ہے. 10-12 سال کی خلافت کے زمانے میں وہ زندگی گزاری اور وہ کام کیا ہے، اور دل میں اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا کہ رات کو مدینہ منورہ میں گشت کر رہے ہیں. اور مدینہ کا ایک نوجوان اپنے گھر کی چونپڑی میں آیت پڑھ رہا ہے سورہ طور کی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ اللہ کا عذاب زمین پر واقع ہونے والا ہے اور اللہ کے عذابوں کو ہٹانے والا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اپنے اس گھر کی چونپڑی پر 18 سال کا نوجوان، وہ گھروں میں فضا بنی ہوئی تھی، وہ گھر کا ماحول بنا ہوا تھا کہ راتوں کی تہجد میں 18 سال کا نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا. حضرت عمر فاروق گھر کی چوپڑے پر کھڑے کھڑے سنتے رہے یہاں تک کہ بیمار ہو گئے اور وہاں بیٹھ گئے. اپنے گھر پر جانے کے بعد 1 مہینے تک بیمار رہے. اہل مدینہ ان کی عادت میں آتے رہے 1 مہینہ تک، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس آیت کی بنیاد پر ان کو بیماری لگ گئی. اتنا دل میں اللہ کا ڈر تھا. فرمایا اگر دریائے فرات پر ایک کتا بھی پیسہ مر گیا، حضرت عمر کو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ اپنی زندگی میں ذمہ داری کا احساس تھا. انسان میرے بھائی ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا، ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے. حضرت مولانا صاحب کو ذمہ داری کا احساس اتنا زندگی میں موجود تھا. اور عبداللہ صاحب بلیا بھی فرماتے ہیں میں نے مولانا صاحب کو ایسا تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ایک مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد کیسی تڑپتی ہے، اس مولانا صاحب کو امت کے بارے میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی زندگی میں بے چینی تھی، بے قراری تھی. جب ان کا انتقال، حضرت عمر کا انتقال ہوا ہے، انتقال کے بعد میرے بھائیو جنگلوں میں جناتوں کے رونے کی آواز آئی. جنات تو حضرت عمر کے انتقال پر روئے ہیں. اور انتقال کے پہلے پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا اے میرے بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ لے. ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنے ابا کے سر کو گھٹنے پر رکھا تو فرمایا تیرا ناس ہو، میرے سر کو زمین پر رکھ لے. عبداللہ بن عمر نے اپنے ابا کے سر کو زمین پر رکھا تو جملہ فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اتنا سارا کام کرنے کے باوجود زندگی میں اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے اپنی زندگی کا ذمہ داری کا جواب دینا ہے. میں دعوت کی ذمہ داری مجھے آپ کو اللہ پاک نے دی ہے. ہم اپنے ذات کے اعتبار سے خود دین پر چلے اور اللہ کے بندوں کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، پوری بستی میں پورے علاقے میں ایک کام ہو رہا ہے. اس کام کی برکت سے ہماری بستی میں علماء کی بڑی تعداد ہے، حفاظ کرام کی بڑی تعداد ہے. ایک پاک اور صاف فضا ہے، خوشگوار ماحول ہے اور پاکیزہ معاشرہ ہماری بستی میں موجود ہے. یہ کام کی برکات ہیں کہ جو کرنے والوں کو معلوم پڑتا ہے. جو فرماتے تھے جس انسان کو دعوت کی بصیرت مل جائے گی، دعوت کی بصیرت، اس کو اپنے دین اور دنیا کے تمام مسائل کا حل دعوت ہی کے اندر نظر آئے گا. اور اخلاص والے کام دنیا میں کر رہے ہیں. ہر جگہ بڑے بڑے اجتماع چل رہے ہیں، بڑی بڑی عمر میں بڑی بڑی قربانیاں دنیا میں زندہ ہو رہی ہے. لوگ بیرون کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اللہ کے راستے بھی نکل رہے ہیں. حضرت اللہ صاحب فرما کرتے تھے ہمارا کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے بلکہ جان کو کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہیں. بھائی ایمان بنے گا دعوت
یہ ایمان دعوت سے بنے گا. جتنا اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں گے, اللہ کی بڑائی بولتے رہیں گے, اللہ کی بڑائی بولنے سے زندگی میں زیادہ آتی ہے. ایمان دعوت سے بنے گا, مجاہدے سے پکے گا, اور ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے, اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے, اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ ہوگا. سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے, اللہ کی بڑائی کو بولنا. یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہے, خاندان نبوت ہے, قریب ابن قریب ابن قریب ابن قریب, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, پورا گھرانہ نبوت کا ہے. دنیا سے جانے کا وقت اپنے اولادوں کو جمع کر کے فرما رہے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے, تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ نبوت کے گھرانے میں بچوں کی تربیت ہوئی, بچوں کی نشوونما ہوئی ہے. اولادیوں کا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. تب جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اطمینان کا سانس لیا ہے. اسے میرے بھائی اللہ نے کام دیا ہے. صرف بات سننے کا نام کرنا, اصل چیز بھائی زندگی میں قربانی ہے. ہمارا وقت لگتا رہے گا, ہم چلتے رہیں گے, اللہ پاک ہماری تربیت کرتا رہے گا, اور کام کرتے کرتے ہمیں دنیا سے جانا ہے. کام کرتے کرتے ہم جو اجلے ہیں اجلے, ہماری علاقے کی مثال تو دعوت کی محنت سے ہے. الحمدللہ دعوت کی محنت کے وجود میں آنے کے بعد دین کے سارے شعبے زندہ ہو رہے ہیں, پروان ہو رہے ہیں, پروان چڑھ رہے ہیں. ہم تمام پروان, ہم ساتھی سوچیں کہ میرا کتنا وقت ہوا اللہ کے راستے میں لگے ہوئے. لوگ ہر سال 4 مہینوں میں نکل رہے ہیں, چلوں میں نکل رہے ہیں, مہینے کی 3 دن کی پابندی ہے. ابھی کل کے پڑوس کے ملک کے مفتی عامر بشیر صاحب کا انتقال صومالیہ میں اللہ کے راستے میں ہو گیا. بڑی قربانی بھائی دنیا میں زندہ ہو رہی ہے, بڑی قربانی دنیا میں زندہ ہو رہی ہے. اور لوگ اپنے گھروں میں قرضے لے کر اللہ کے راستے کی قربانی کو قبول کر رہے ہیں. فرمایا کل قیامت کے میدان میں یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نور الانبیاء, پروردگار عالم کل قیامت کے میدان میں ہماری پیشانیوں پر نبیوں کا نور دلوائے گا. میرے بھائیو ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہماری بستی میں جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے. ایک مرتبہ 4 مہینہ ناکافی ہے. ہم 4 مہینہ لگانا ہے, ہمارے کو نصاب نہیں ہے. جب تک میری اور آپ کی دلوں کی کیفیت نہ بدلے اور اللہ کا تعلق اور سنت محبوب نہ بن جائے اللہ کے نبی کا طریقہ, تب تک ہم اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہیں گے. ہمارا ایمان بنتا رہے گا. اللہ کے راستے میں نکلنے میں جو لذت ہے, جو مزہ ہے, آدمی کبھی تصور نہیں کر سکتا. ہمارے گھر پر صوفے پر سونے میں جو مزہ نہیں ہے, جو اللہ کے راستے کی چٹائی پر سونے میں لذت ہے, نکلنے والوں کو پوچھو. کتنا ہی بڑا گنہگار آدمی اللہ کے راستے میں ڈال دو, زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتا ہے, جب اللہ اور اللہ کے دین کی باتوں کو سنتا ہے, وہ نوجوان تڑپ تڑپ کے روتا ہے اللہ کے سامنے. زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ اللہ نے اس مبارک محنت کو بنایا ہے. جب دعوت کی مبارک زندہ ہوگی انشاءاللہ تمام شعبوں میں پانی پہنچے گا. اس لیے میں بتاؤں کون کون اللہ کے راستے میں جانے تیار ہے. ماشاءاللہ ابھی ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہے. چلنے کے 4 مہینوں کی ہم ارادہ کرے ہوئے. اگر ہمارا سال پورا ہو چکا ہے, 2 سال پورے ہو چکے ہیں, ہم تو ہر سال کے چلے پر آوے, کم سے کم ہر سال کے 4 مہینوں پر آوے. ہر سال 4 ماہ اللہ کے راستے میں نہ لگا سکے تو کم سے کم 3 سال میں ہمارے 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگ جائے. اور ہماری ترتیب بنے کہ میں کم سے کم اللہ کے راستے میں چلنا اللہ کے راستے میں لگاؤں, میری کوئی تشکیل نہ کرے. میں مسجد و جماعت کا ساتھی ہوں, میں دعوت کے کام کو سمجھا ہوں, میرا وقت لگا ہوا ہے. جیسے میرا وقت ہو جاوے میں اللہ کے راستے میں چلوں. نہ معلوم کتنا فائدہ ہوگا, ہم کبھی سوچ نہیں سکتے. میں ساری ہمت کر کے بتاؤ میں کون کون تیار ہے. چار مہینوں کی تو بتاؤ کون کون تیار ہے 4 مہینوں کی. چار مہینے لگے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے, 3 سال کے اوپر ہو چکا ہے. ساری دوبارہ ارادہ کرے ماشاءاللہ. پھر اپنی مسجد کی جماعتیں سال میں 2 جاتی تھی. الحمدللہ لوگ نکلتے, ایک ماحول تھا نکلنے کا. بس بھائی دل پر لینا پڑتا ہے. مجاہدے کی صفت کو ہم ختم نہ کریں. اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے. ماشاء اللہ تعالیٰ قبول کرے, آسان کرے. وہ جن کے پہ نہیں لگے ابھی تک وہ تو ساتھی کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ انشاءاللہ کہ میں تیار ہوں 4 مہینوں کے لیے. بہت اچھا موقع ہے, حج کا مہینہ چل رہا ہے.
ہمارے علماء کرام بھی بیٹھے کہ جن حضرات کے 4 ماہ باقی وہ بھی بتا ہوئے فارغ ہو کر آئے ہوئے ہیں. اس سال کا بھی ارادہ کرے ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے راستے میں سال لگ جائے گا. بولو بھائی بالکل تیار سے اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے. کاروبار اور دھندا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. حضرت فضل بن عیاض فرماتے تھے دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. آرام سے ہم کاروبار کھول دیتے بھائی، ادھر ادھر سب کے کاروبار کھول دیے، اب نکلنے کی باری ہے، ترتیب نہیں بنتی. اور اس میں چنگواڑی فرماتے تھے کہ سارے بھائی ساتھ میں کاروبار کر رہے تھے، اب سب نے بیڑیاں ڈال دی، الگ الگ ہو گئے. اب جماعت میں جانے کا مسئلہ بیٹھے گا کون؟ ہمارے یہاں تو یہ بھی گزر نہیں ہے الحمدللہ. مسئلہ صرف نکلنے کا ہے. ہمارے گھر میں نہ عورتیں منع کرتی ہیں، نہ بچے منع کرتے، نہ ہمارے کاروبار ہمیں روک رہے ہیں. بس دل پر لینے کی بات ہے. اس بات کو لے کر جا کے گھروں میں مشورہ کریں اور ترتیب بھی بنائیں، اپنے اپنے گھروں میں سے کسی کے اندر ترتیب بنائیں، آسان کریں. اللہ نے کوئی مشکل تھی 3 دن کے لیے بتاؤ بھائی، ہمارے یہاں مشورے سے تاریخ کیا ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ تیار ہے کہ بھائی جو بھی تاریخ طے ہو 15 دن کے قریب میں تیار ہوں. کون ساتھی بتا رہے بتاؤ؟ کافی ساتھی وہ ہے جو رمضان میں نہیں نکل پائے، اب نکلے ہمارے کے لیے. بتاؤ کون ساتھی تیار ہے 3 دن کے لیے؟ دونوں کی ہمت. 3 دن تو بہت چھوٹی قربانی ہے، 3 دن لگاؤ گے یہ بہت بڑی بات ہے. ہمت 3 دن کے لیے ماشاء اللہ. ایمان ترقی کرے گا، اللہ کی بڑائی بولیں گے، اللہ کی بڑائی سنیں گے، ہمارے دل میں ایمان کا نور آئے گا، دلوں کی کیفیت بدلے گی، اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی. کبھی غور کیا ہم نے اپنے گاؤں میں نوجوانوں میں کہ 2 سال میں کتنے اللہ کے پیارے ہو گئے، جن کی عمریں زیادہ نہیں تھی، 40-45 سال کی عمر کے تھے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا زندگی کی شام کب ہو جاتی ہے اور کون سی بڑی بیماری کا شکار ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا. آؤ کبھی تم واڈلہ ہاسپٹل امداد میں جا کر دیکھو کیسے کیسے لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں نوجوان مبتلا ہیں، ان کی عورتیں اپنے شوہروں کو دے کر تڑپ رہی ہے. اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہم قدر کریں. اچانک انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمارا لگتا رہے گا، کچھ نہ کچھ درجے میں تو ہمارا ایمان باقی رہے گا. بس اس کے لیے فکر کرے گا ساتھی 3 دن کے اعتبار سے اپنی ترتیبیں بناتے رہے گا. ہاں، اور کل کنڈیشن میں ساتھی پہنچنے کی فکر کرے، زیادہ سے زیادہ ساتھی کنڈیشن میں پہنچے گا. اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزتوں کی حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ہماری جان ہمارا مال ہماری صلاحیت اللہ کے دین کی محنت میں لگنا آسان فرما. 4 مہینوں کی چلے کی جماعت کا بننا آسان فرما.
اللہ جن ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں اللہ تو ان کو عافیت کے ساتھ وقت پر نکلنا آسان فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، اللہ نام و نمود شہرت سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دین کے تمام شعبوں کی آبیاری فرما، اللہ تمام شعبوں کی پوری پوری حفاظت فرما، آج کے گشت تک کو تیری بارگاہ میں اللہ بے انتہا قبول فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بصدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔